ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وعلی الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے نا اچھے سے؟ کلیئر ہے جی کلیئر نظر آ رہا ہے نا؟ جی جی اللہ کا شکر. چلیں جی. اچھا سب سے پہلے ہم ایک چیز میں آتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. اچھا یہ حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں رسول خدا کی، پھر آپ اس کے بارے میں خود آپ بتائیں گے کہ آپ کے اوپینین کیا ہے نا اس حدیث کے بارے میں. رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کی کلاس کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، ایک ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، تو اس کو ایسے ثواب ملے گا، اس کو ہر ایک قدم کا ثواب اتنا ملے گا جیسے جنگ بدر کے جو صحابی تھے ان کے برابر. تو اب سوچو کہ جو جنگ بدر میں صحابی تھے، ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ جنگ بدر کون سی جنگ ہے. جنگ بدر وہ جنگ تھی جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، نمبر 1. نمبر 2، جنگ بدر وہ جنگ تھی کہ سب سے پہلے جو مومنین تھے، جو ایمان لائے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ تھے. اور اس میں سے رسول خدا نے 313 لوگوں کو چوز کیا تھا. 313 لوگوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوز کیا تھا. اور یہ 313 لوگ کو اللہ کو اتنے یہ 313 لوگ پسند آ گئے کہ خداوند عالم نے کیا کہا کہ امام مہدی آخر الزماں کے بھی 313 لوگ ہوں گے. ابھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جنگ بدر کے بارے میں ملتا ہے کہ اگر حدیث میں ہے جب رسول خدا نے دیکھا کہ 1000 لوگ ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا، بہت ہی اہم بات ہے کہ رسول خدا نے جب دیکھا کہ یہ آپ کو سورہ انفال میں ملے گا. سورہ انفال جب آپ پڑھو گے نا آپ کو یہ پورا حصہ ملے گا. سورہ انفال آیت نمبر 14، آئی تھنک 14 ہے، یا آیت نمبر 9. نسیمہ بن آپ آیت نمبر 9 دیکھیں گے نا، اس میں بھی آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. تو جب ہم نے دیکھا کہ رسول خدا نے جب دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنگ بدر میں کیا حالت تھی، کہ وہاں 1000 لوگ تھے، ان کے پاس ٹینٹ تھے، ان کے پاس پانی تھے، ان کے پاس اچھے وسائل تھے، ان کے پاس اچھے کھانا پینا، ہر چیز ان کے پاس بیسٹ تھی. ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں جنگ بدر والوں کے پاس کیا تھا؟ یہاں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانے کو نہ پینے کو، اور کچھ بھی نہیں تھا. حالانکہ جو ریت تھی، جو فاسی تھی نا، اس کی یہ کنڈیشن تھی کہ جب وہ پاؤں رکھتے تھے تو وہ پاؤں زمین میں دھس جاتے تھے، وہ چل بھی نہیں پاتے تھے. رات ہوئی، جب صبح کو بدر شروع ہونے والا تھا، تو آدھی رات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کو اٹھتے ہیں اور پھر ریگستان کی طرف جاتے ہیں، ڈیزرٹ کی طرف جاتے ہیں، زمین کی طرف جاتے ہیں. اور وہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت ایسی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، ان کی ابا جو تھی وہ لٹک رہی تھی. ابا جو ہے وہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے، اور ان کے ہاتھ جو تھے آسمان کی طرف بلند تھے، اور ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے. جب یہ حالت تھی نا، تو رسول خدا ریگستان کی طرف گئے اور وہاں پر اللہ کو پکارنے لگے. اور جیسے اللہ کو پتہ ہے کس انداز میں بلایا، اللہ کو کہنے لگے کہ یا اللہ. اب دیکھیں گے، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو ہمارا درس ہے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں کو بلند کیا اور رو کر اس حالت میں گڑ گڑا کر اللہ سے کہنے لگے کہ یا اللہ، تو دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس صرف 313 لوگ ہیں، اور ادھر جو ہیں آپ دیکھ رہے ہو اللہ کہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. پہلی بات. اور دوسرا، یہاں کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں وسائل نہیں ہے، یہاں سواری نہیں ہے، یہاں کپڑے نہیں ہے. ہم لوگ
جب بارش ہوتی ہے تو ہم لوگ اپنے آپ کو ڈھانک نہیں سکتے، یہاں پانی نہیں ہے، یہاں ہم چل نہیں پاتے زمین پہ، ہمارے پاس ٹینٹ نہیں ہے، ہم بھوکے رہ رہے ہیں. اور پھر اللہ کو کہا کہ اے اللہ، جنگ بدر پہلی جنگ ہے، خدایا اگر یہ بدر والے آج ہار گئے تو تیری وہی ہار جائے گی، وہی ختم، نبوت ختم، سب ختم ہو جائے گا نا. آپ دیکھیں خود ہم سوچ سکتے ہیں نا، جنگ بدر ایسی جنگ ہے جو پہلی جنگ تھی. کہا اے اللہ اگر یہ 313 ہار گئے تو پھر کیا بچے گا. آپ دیکھیں کتنی اہمیت ہے ان 313 کی، کہ رسول خدا بتا رہے ہیں کہ یہ 313 ایسے لوگ ہیں جن کی کامیابی کی وجہ سے قرآن بچ گیا، جن کی وجہ سے اسلام بچ گیا، جن کی وجہ سے نبوت بچ گئی ہے نا. نبوت نہیں تو پتہ نہیں کتنا لمبا اور ہوتا. تو یہ 313 پھر اللہ نے آیت نازل کی. کون سی آیت نازل کی؟ سورہ انفال کی آیت نمبر 9 کو اللہ نے نازل فرمایا اور کہا اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، کہ جب تم گڑ گڑا کر مجھے فریاد کر رہے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نے بھی کیا کیا، ہزاروں ہزاروں فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی. تو جنگ بدر کی 313 لوگوں کی اہمیت یہاں سے بھی ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ رسول خدا نے ان کے لیے دعا کی، اللہ نے فرشتے بھیجے، اللہ نے بارش بھیجی، اور جب بارش آئی تو زمین سخت ہو گئی. زمین سخت ہونے کے بعد زمین سخت ہونے کے بعد پھر وہ پاؤں رکھ سکتے تھے، اور ہزاروں فرشتے آ گئے تھے ان کی مدد کرنے کے لیے، اور پھر وہ کامیاب ہو گئے. تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میری قرآن کی کلاس کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو ہر ایک قدم کے بدلے میں 313 صحابیوں کا ثواب ملتا ہے. تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو ہم اپنا ٹائم، وقت، سب کچھ نکال کے جب ہم درس کے لیے آتے ہیں تو ہمیں کتنا بڑا ثواب ملتا ہے. یعنی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا بڑا ثواب ہے. کاش امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں نا، لوگوں کو اگر اس علم کی اہمیت پتہ چل جائے نا تو وہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں کہ بھئی مجھے لینا ہے، مجھے لینا ہے، مجھے لینا ہے. تو ہم زیادہ باتیں نہیں کرتے. میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا کہ جو ہماری کلاس ہے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. چلیں میں آپ کو ایک دعا بتاتی ہوں، آپ جلدی سے لکھ لیجئے گا. اور میں نے قرآن میں بھی دیکھا، میرے استخارے میں بھی آیا کہ اگر ہم جس بھی کلاس سے پہلے، مسکان نہیں ہے، مجھے اس کو بھی دینی تھی آج، پر میں انشاءاللہ اس کو بھیج دوں گی. جس بھی کلاس سے پہلے ہم 3 دفعہ یہ دعا پڑھیں گے تو ہمیں وہ کامیابی ملے گی، چاہے وہ دنیاوی کلاس ہو یا پھر اسلامک ہو. چلے میں آپ کو جلدی سے بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہم جلدی سے لکھ لیں پھر ہم اپنے درس کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم، رسول خدا کی دعا ہے، رسول خدا ہمیشہ یہ دعا پڑھتے تھے. اللہم، آپ لکھتے جا رہے ہیں نا، جب اب میں تیز ہو جاؤں تو آپ مجھے بتا دیجیے گا تو پھر میں اسٹاپ ہو جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اوکے آنٹی، تھینک یو. تھینک یو ارزانہ. چلے اللہم، اے میرے اللہ، انا بے شک ہم، نسألک تم سے سوال کرتے ہیں، نسألک اللہم انا نسألک بکل اسم ہوا لک سمیت. مجھے لگتا ہے میں تیز جا رہی ہوں نا؟ اللہم، جی اللہم انا، میں لکھوں بورڈ پہ بہتر ہے نا؟ ہاں پلیز. جی 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 جی. اللہم انا، رسول خدا فرماتے ہیں اللہم انی اسألک. ہم یہاں انا کہتے ہیں کیونکہ یہاں پلیورل ہوگا، ہم، انی یعنی صرف میں. اللہم انا نسألک، کبھی بھی انا کے ساتھ اسألک نہیں ہوگا. انا نسألک بکل، یہ اگر ہم اپنے بچوں کو بھی سکھا دیں نا تو بھی بہت اچھا ہے. بکل اسم ہوا لک سمیت
سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک. زیر زبر کا ہمیں بہت دھیان رکھنا ہوگا. فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک حسن کے بعد کیا ہے؟ جی لائٹ آ رہی ہے. احدن لائٹ آ رہی ہے. میں آف کر آپ دیکھیے لائٹ آف کرتی ہوں تو ٹھیک لگتا ہے آپ کو یا آن کے ساتھ؟ ٹھیک ہے سوری ٹھیک ہے. ابھی نہیں وہ نیچے کھڑکی کی روشنی ٹائپ کی لائٹ آ رہی ہے. دوسری لائٹ ہے میں اس کو آف کرتی ہوں. ابھی ٹھیک ہے. ابھی نہیں ٹھیک ہو. سچ بات ہے آپ کو یہاں پر نیچے بورڈ کے نیچے والی لائن سے کوئی روشنی آ رہی ہے. کھڑکی کھلی ہے نا, کھڑکی کھلی ہے, مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سے. ہاں سولائٹ کھڑکی نہیں ہے وہ گرل ہے نا اس کا وہ کرٹن جو ہے وہ بہت لائٹ سے ہے. او ہو کیسے کروں؟ کتاب لکھو. ابھی ٹھیک ہے. اس کی پکچر بھیج دیں گے. میں ابھی پکچر گروپ میں پکچر بھیجتی ہوں. پر اس کو کیسے کروں؟ ویسے آپ یوں بتا دینا احدن کے بعد کیا ہے؟ احدن من خلقک. اچھا اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ اس کو ٹرانسلیٹ کون کرے گا؟ کوئی ہے جو اس کو ٹرانسلیٹ کرے؟ اچھا پھر اس کے بعد بھی ہے نا, یہ تو چھوٹی سی بھی ہے, زیادہ لمبی ہے یہ تھوڑی سی دعا. احدن من خلقک او پھر ہے او. ابھی ٹھیک ہے روشنی ہے؟ ابھی پھر بھی ٹھیک نہیں ہے. نہیں ہو پا رہا پتا نہیں کیوں. روشنی آگے پیچھے ہو رہی ہے لیکن ہے. کیا مجھے اس کا کرٹن بدلنا پڑے گا. ہاں نہیں ہو رہی نا. ذرا سا ہی بورڈ کو اگر لیفٹ سائڈ پہ لے جائیں تو مجھے لگتا ٹھیک ہے. ہے ذرا سا بالکل. ابھی جی اب ہے صحیح. ابھی ٹھیک ہے. یعنی نیچے لکھا ہوا کچھ نہیں نا, اب صحیح ہے. ہاں ابھی ٹھیک ہے. ابھی پھر سے لکھتی ہوں تھوڑا سا. میں آپ کو پکچر بھی بھیجتی ہوں اس کی. ٹھیک ہے. اس میں کچھ تجوید کے قاعدے بھی ہوں گے. تأثرت به فی علم الغیب فی علم آپ کو پتہ ہے نا میم کبھی کبھی ہم ایسے بھی لکھتے ہیں, کبھی کبھی میم ایسے بھی لکھتے ہیں ہم. تھوڑا سا
कभी कभी मीम है ना, हम ऐसे भी लिख देते हैं ना, ऐसे सर ऊपर और नीचे, तो ये मीम होता है। आपको पता है जब एक दफ़ा मेरी क्लास हो रही थी तो मैंने ऐसे लिखा ना मीम, तो किसी ने मुझसे पूछा कि अरे मकसूद आंटी ये क्या कर दिया आपने, क्यों मीम ऐसे हो गया, तो पूछा ये क्या है, मैंने कहा ये मीम है, तो कहा इसके सर क्यों ऊपर चला गया, इसके पाँव क्यों नीचे आ गए तो मैंने कहा ये मीम ऐसे भी लिखते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा मीम हो जाएगा, ठीक है। फी इल्मिल गैब इंदका। चले मैं अभी आपको इसकी पिक्चर भेजती हूँ। मिला? जी मिला। बिल्कुल क्लियर है। अभी Thank ठीक you. नहीं, मिल थैंक गया। यू सो मच, मिल गया। थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। चलिए जी, अभी मुझे लगता है काफ़ी बेहतर होगा। मैं ऊपर से मिटा दूँ? जी मिटा दीजिए, ऑलरेडी है ना हमारे पास सही। उसकी पिक्चर। हाँ तो बेहतर होगा, मैं ऐसे सब पूरा मिटा देती हूँ और फिर मैं आपको पिक्चर भेज देती हूँ ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। चलिए इंदका, फिर है अंतज अल, यहाँ से जो असल दुआ है ना वो यहाँ से शुरू होती है। अंतज अंतज अल कुरान कुरान अजीम अजीम रबीअ कुलूबना। इतनी बेहतरीन दुआ है, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस दुआ को पढ़ते थे। रबीअ कुलूबना व नूर सुदूरना व जलाअ अखजानना व ज़हाब हुमूमना। आपको पता है ये ऐसी दुआ है जिससे हमारी सारी तकलीफ़ें, गम, रंज सब 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 दूर तो हो जाएंगे, हमारा जहन भी तेज़ होगा। आपने देखा हमारे नूर बख्श ये जो कुरान है, रबी कुलूबना हो गया, हमारे दिल की बहार बन गया, हमारे नूर में, हमारे सदर में, सीने में नूर आ गया, और हमारे जितने भी हमारे दुख, रंज, गम, तकलीफ़ है उनको जिला बख्शेगा, और हमारे जितने भी तकलीफ़ें हैं वो चली जाएंगी, हमारे गम ख़त्म हो जाएंगे। कितना खूबसूरत यहाँ पर ये दुआ है। वज़हाब हुमूमना व गमूमना, हमारे गम, व गुमूमना। यहाँ तक है। इंशाल्लाह हम साथ में मिलकर इस दुआ को पढ़ेंगे, और फिर हमारे लिए हर रोज़ हम जब भी क्लास शुरू करेंगे, क्लास शुरू करने से पहले हमें इस दुआ को पढ़ना होगा। चलें जी, हम साथ में एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है? अगर आप कहें तो एक दफ़ा में हम साथ में पढ़ें। जी पढ़ें। चलें जी, चलें। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुआ लका सम्मैत बिही नफ्सका औ अंज़लतहु फ़ी किताबिका औ अल्लमतहु अहदन मिन खल्क़िका औ इस्तग़फ़रत बिही फ़ी इल्मिल ग़ैब इंदका अन तजअलल कुरानल अज़ीम रबीअ क़ुलूबना व नूर सुदूरना व जलाअ अहज़ानना व ज़हाब हुमूमना व गुमूमना। ये 3 दफ़ा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम शुरू कर देंगे इसको पढ़कर फिर हम शुरू कर देंगे। तो हम आगे जाते हैं, ठीक है?
ہم آتے ہیں اپنے درس کی طرف. پھر سے ایک دفعہ کچھ لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ جو تھرسڈے والی ہماری گرامر کی کلاس ہوتی ہے نا، جو تھرسڈے والی کلاس ہوتی ہے وہ بگنرس کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ تھوڑے سے آگے چلے گئے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے. تو جب میں تھرسڈے لکھتی ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہماری کلاس نہیں ہے. سلام مسکان، ہم نے اتنی اچھی اچھی دعا بھیج دی ہے، میں آپ کو الگ سے بتا دوں گی. چلیں ہم اپنا ابھی درس شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل علی فاطمة وابیها وبعلها وبنیها سر المستودع بعدد ما احاط به علمک. ہمارا جو ناؤن تھا وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا، ہم نے پورا کمپلیٹ کر لیا ناؤن کو. آپ مجھے تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ جو ہم نے ناؤن کیا اس میں ہمارے لیے ہر چیز کلیئر ہو گئی تھی نا؟ میں نے آپ کو پہلے سے بتایا تھا کہ ناؤن جو ہوتا ہے وہ ان لمیٹڈ ہوتا ہے، ناؤن کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے. لیکن جتنا بھی ہم نے ناؤن کا کیا کہ ناؤن جو ہے اس کے پہچاننے کی قسمیں ہم نے کی تھی، اور پھر بولنے میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ 2 ناؤن جو ہوتے ہیں ساتھ میں آتے ہیں. اگر ہمارا سینٹینس ناؤن سے شروع ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے جملہ اسمیہ ہم کہیں گے. پھر ہم نے حروف جر کیے تھے، آپ کو یاد ہوگا حروف جر. پریپوزیشن ہم نے کی تھی کہ پریپوزیشن جو ہوتی ہے وہ کتنے ہوتے ہیں، 17 وہ ہوتے ہیں، اور وہ ناؤن کی پراپرٹی ہوتی ہے، اور ناؤن کے علاوہ کسی کے اوپر نہیں آتی ہیں، اور وہ ہم نے کر لی تھی. آج ہم بہت آسان طریقے سے شروع کرنے والے ہیں ورب. آج ہم شروع کریں گے ورب. چلیں جی، اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، آپ نوٹ کریے گا. اگر ہماری کوئی بہن گروپ میں بھی لکھ سکتی ہے، جیسے آپ میں سے کوئی بھی ہماری بہن گروپ میں لکھ دے یہ بات. اس شنیوار کے بعد جو شنیوار آئے گا، جو سیٹرڈے آئے گا، اس میں ہم ریویژن کریں گے. پیچھے سے جتنا ہم نے پڑھا ہے وہ سب کو ریویژن کریں گے، اور اس کے بعد جو آنے والا سیٹرڈے ہوگا اس میں تھوڑا سا ہم ٹیسٹ کریں گے. ٹھیک ہے، ہمارا ٹیسٹ ہوگا. چلیں جی، آج ہم شروع کرتے ہیں ورب. اچھے سے نظر آ رہا ہے؟ مجھے پتا ہے طاہرہ بہن کو بہت اچھے سے ورب آتا ہے. ہمارے پاس جو ہم ورب شروع کرتے ہیں اس میں ایک چھوٹی سی چیز آپ نوٹ کر لیں کہ جو عربک گرامر، قرآنی عربک گرامر ہوتی ہے، اس کا جو ورب شروع ہوتا ہے وہ پاسٹ ٹینس سے شروع ہوتا ہے. جب بھی ہمارا ورب شروع ہوگا عربک گرامر کا، وہ ہمیشہ پاسٹ ٹینس سے شروع ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ہم فعل ماضی. ہم کہیں گے فعل ماضی، گزرا ہوا زمانہ. ٹھیک ہے، اس میں جو ٹائم ہوتا ہے، ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، وہ گزرا ہوا ہوتا ہے، پاسٹ ٹینس جسے ہم کہتے ہیں، گزرا ہوا زمانہ. اچھا، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو ورب ہوتا ہے اس کے جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ ورب کے جو روٹ ورڈ، جی بہت اچھا. ہاں، جو یا 3 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 سے ہم بات نہیں کریں گے، ہم جو بات کریں گے وہ صرف اور صرف 3 سے کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی ہمیں ایک آسان، بہت آسان طریقے سے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ ہم جب پاسٹ ٹینس کو شروع کریں گے، فعل ماضی کو شروع کریں گے، تو سب سے پہلے ہم جو شروع کریں گے، پہلے تو جب ہم ورب شروع کریں گے تو قرآنی گرامر جو ہوتی ہے اس میں ورب شروع ہوتا ہے فعل ماضی سے. ہم مصدر سے، ہم ناؤن سے بناتے ہیں فعل ماضی، پھر اس کے بعد فعل ماضی سے آتا ہے پریزنٹ ٹینس، اور پریزنٹ ٹینس کے بعد ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہوتا ہے آرڈر. مینس ہم لوگ جب گرامر پڑھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ورب. ورب کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ یہ ورب انگلش والا یا فرینچ والا نہیں ہے، یہ ہے عربک والا. ٹھیک ہے، جو عربک والے ورب ہوتا ہے وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے آتا ہے ماضی. نمبر 2 ماضی یعنی ماضیون، یعنی پاسٹ ٹینس.
فعل ماضی پاسٹ ٹینس. پھر اس کے بعد آتا ہے مضارع، فعل مضارع. ہم اس کو کہتے ہیں فعل ماضی، فعل مضارع. فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. پتہ ہے مزے کی بات آپ کو، ارے یہ کیا ہوا؟ فعل مضارع کا مطلب ہوتا ہے کہ نمبر 1 پریزنٹ، جو پریزنٹ ٹینس ہمیں استعمال کرنا ہوتا ہے وہ فعل مضارع میں ہوتا ہے، اور فیوچر. ہم جب انگلش میں جب ہم گرامر پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس پاسٹ، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن فعل مضارع میں ایسا نہیں ہوتا. جب ہم کہتے ہیں فعل ماضی مینس پاسٹ، فعل مضارع یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں آ جائیں گے. اور پھر اس کے بعد مزے کی بات کیا آتی ہے؟ ہم کہتے ہیں فعل امر. 3 قسمیں ہوتی ہیں ورب کی ہمارے پاس، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. ارے یہ کیا امر کیوں آرڈر میں آ گیا؟ عربی کا قاعدہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ قرآنک عربک ہے، اس میں ایسے ہی ہوتا ہے فعل امر. امر یعنی آرڈر، ٹھیک ہے. تو یہاں پر 3 ہمارے پاس ورب آ جاتے ہیں، اور 3 ورب ہمیں بنانے ہوتے ہیں، اور ہم اسی سے بات کریں گے. یہ جو ہم نے ناؤن پڑھا، یہ جو ہم نے پریپوزیشن پڑھی، حروف پڑھی، اور یہ جو ہم نے یہ آج جو ہم ورب پڑھ رہے ہیں نا، کلن ہماری گرامر یہی ہے. ہم اسی سے پڑھیں گے، اسی کو ترجمہ کریں گے، یہی پورا ہم اسی پہ جائیں گے، اور اسی سے ہم قرآن میں سے واجب، مستحب، مکروہ، حرام قانون نکالتے ہیں. اسی سے ہمیں سب چیزوں کو پتہ چلتا ہے. چلیے جی، ہم نے کہا ہمارے پاس ورب کی قسمیں ہوتی ہیں. پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں، ہمارے پاس جو ورب ہے ان کی قسمیں ہوتی ہیں. یہ جو میں نے ورب لکھے ہیں یہ کسی اور زبان کے نہیں، انگلش کے نہیں ہے، فرینچ کے نہیں ہے، کسی اور زبان کے جو ہے وہ گرامر نہیں ہے، یہ ہم نے لکھے ہیں عربک کے، کیونکہ یہ واحد عربک ہے جس میں فعل امر جو ہے وہ فعل میں شمار ہوتا ہے، جو ورب میں آتا ہے. ورنہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فعل امر ورب میں نہیں آتا دوسری زبانوں میں. اور فعل مضارع میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں آ جاتے ہیں. پھر پریزنٹ جو دور کے لیے ہے وہ الگ ہوگا، اور پاس کے لیے پھر اس کو ہم پڑھیں گے. ایک ہوتا ہے فعل ماضی جو ہر زبان میں ہوتا ہے، فعل مضارع بھی ہر زبان میں ہوتا ہے، پر اس کو ہم نے دوسری زبانوں میں 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اس کو ایک ہی میں رکھتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے فعل امر. تو یہ 3 فعل ہمارے پاس ہوتے ہیں جس کو ہم یاد کرتے ہیں. اچھا جی، ابھی ہم پھر سے میں آپ کو ریپیٹ کرتی ہوں، پھر سے میں آپ کو بولتی ہوں، ورب کی قسمیں، فعل کی قسمیں. فعل کی قسمیں عربک میں فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں عربک گرامر میں: فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس، فعل مضارع یعنی پریزنٹ اور فیوچر، فعل امر یعنی آرڈر. ٹھیک ہے، تو یہ 3 قسمیں ہو گئی ہمارے پاس ورب کی. چلیں، میں نے آپ کو پکچر بھیج دی ہے، میں اس کو مٹاؤں؟ جی اچھا، یہ جتنے بھی ہم نے لیسن یہ پڑھے ہیں ہم نے، جو میں نے آپ کو گروپ میں 3-4 ویڈیوز بھیجے ہیں، انشاءاللہ اس کو آپ سب کو اچھے سے دیکھ لیجئے گا، کیونکہ اب ہم جب انٹر ہونے جا رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا 2 کلاسز کے بعد کوئی بھی اس میں انٹر نہیں ہو پائے گا. چلیں پھر ہم آتے ہیں، سب سے پہلے جو ہم بنائیں گے، آپ نے دیکھا میں نے سب سے پہلے فعل ماضی رکھا ہے، تو سب سے پہلے جو ہمیں بنانا ہوتا ہے ورب، یا ہم کہہ سکتے جو ٹینس ہمیں بنانا ہوگا وہ ہوتا ہے فعل ماضی. چلیں جی، ہم بناتے ہیں فعل ماضی کو. سب سے پہلے فعل ماضی بنائیں گے، اور فعل ماضی اتنا آسان ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. آج میں آپ کو تھوڑا سا بنانا سکھاؤں گی، صرف کوشش کرتی ہوں کہ 6 صیغے آپ کو سکھاؤں. اچھا، مزے کی بات، جب ہم بات کرتے ہیں تو دوسری زبانوں میں ہم ایسے کہتے ہیں نا، سنگولر پلورل. ڈوئل ہوتا ہے، 2 ہوتے ہیں، نہیں ہوتا نا. جب ہم بات کرتے ہیں سنگولر اور پلورل ایسے کرتے ہیں نا. فار ایگزامپل میں لکھتی ہوں، میرے پاس جیسے ایسے لکھتی ہوں، ہمارے پاس ہوتا ہے 3rd پرسن. میرا پین آج پتہ نہیں اچھے سے نہیں، چلے ایسے لکھتی ہوں. پہلے ہوتا ہے فرسٹ پرسن. فرسٹ پرسن یعنی میں اور
میں اور ہم، ہے نا. فرسٹ پرسن بات کرنے والا. سیکنڈ پرسن سامنے والا. تھرڈ پرسن غائب. تھرڈ پرسن یعنی غائب. فرسٹ پرسن کو کہتے ہیں متکلم. سیکنڈ پرسن مخاطب. تھرڈ پرسن مغائب. متکلم جو خود بات کر رہا ہو. متکلم بات کرنے والا. مخاطب جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، سامنے والا. آپ، تم، وہ لوگ، تم لوگ، تم ایک عورت، تم دو عورتیں. مغائب. اچھا میں کبھی کبھی ہے نا زیر زبر پیش نہیں لگاتی ہوں مخاطب، تو آپ مجھے تھوڑا سا یاد دلا دیجیے گا کہ یہ میں مسٹیک ہمیشہ کرتی ہوں. چلیں جی. متکلم، مخاطب، مغائب. فرسٹ پرسن متکلم، سیکنڈ پرسن مخاطب، تھرڈ پرسن مغائب. صحیح. اچھا جی، اب ہم متکلم یعنی جو بات کرتے ہیں، میں، ہم. مخاطب تم ایک عورت، تم دو عورتیں، تم زیادہ عورتیں، تم ایک مرد، تم دو مرد، تم زیادہ مرد. مغائب تھرڈ پرسن، وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ بہت زیادہ مرد، وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں اور بہت زیادہ عورتیں. یہ ہو گیا ہمارا مغائب یعنی غائب. چلے ابھی ہم اس کو تھوڑا سا اور کرتی ہوں میں. فعل ماضی، مزے کی بات. جو عربک گرامر ہوتی ہے نا، اس میں سنگولر ہوتا ہے، پلورل بھی ہوتا ہے، لیکن دو کے لیے بھی الگ سے صیغہ استعمال ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کاؤنٹ کریے گا، میں آپ کو بتاتی ہوں. عربی جو شروع ہوتی ہے نا وہ تھرڈ پرسن سے ہوتی ہے، یہ ہمیشہ آپ نوٹ کریں گے، فرسٹ پرسن سے نہیں ہوتی. جب بھی ابھی عربی کا قاعدہ ہے کہ پہلے تو ماضی سے شروع کرتے ہیں ہم گرامر کو، اور دوسرا ہم کرتے ہیں مغائب سے. مغائب یعنی تھرڈ پرسن. ہم تھرڈ پرسن سے بات کرتے ہیں. تھرڈ پرسن مغائب میں کتنے لوگ آ جائیں گے؟ ہم کہیں گے وہ ایک مرد. پھر ہم کہتے ہیں وہ دو مرد. پھر ہم کہیں گے وہ زیادہ مرد، فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ اچھا یہ دو دوسری زبانوں میں نہیں ہوتا نا، یہ صرف عربک میں ہوتا ہے، دوسری زبانوں میں نہیں آتا. جہاں پر بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے یا مشکل لگے تو آپ مجھے بتا دیں گے. تنویر آپا آپ کو، یا پتہ نہیں معصومہ بہن آپ کو، مجھے پتا ہے کہ نسیم بہن کو بھی، لیکن طاہرہ بہن کو تو آتے ہیں ماشاءاللہ، وہ تو ایک دم ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں تو ان کا دیکھتی ہوں خوش ہو جاتی ہوں. مسکان میری جان آپ مجھے ضرور بتائیے گا. ٹھیک ہے، اور بھی ہمارے پاس ہیں، اور بھی جو ہماری بہنیں ہیں وہ مجھ سے پوچھتی ہیں، اگر ان کو مشکل لگے آپ 10 دفعہ 100 دفعہ پوچھیں. تو آپ نے دیکھا، ابھی میں اب بولتی جا رہی ہوں، آپ مجھے بتا دیجیے گا کتنے پارٹس بنیں گے. ٹھیک ہے، وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ زیادہ مرد. 3 وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ زیادہ عورتیں. 6 صیغے بنیں گے مغائب کے، 6 پارٹس بنیں گے مغائب کے، 6 پارٹس بنیں گے مخاطب کے، اور 2 پارٹس بنیں گے متکلم کے، یعنی 14 ہمارے پاس صیغے ہوں گے. چلے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں. زیادہ میں آپ کو کمپلیکیٹڈ نہیں کرتی ہوں، ان چیزوں کو آسان کر کے بتاتی ہوں تاکہ ہمارے لیے ایزی ہو جائے. کلیئر ہو رہا ہے نا؟ مشکل نہیں ہے نا؟ تھوڑا سا مجھے بتائیں گے؟ مسکان، تنویر آپا، معصومہ بہن، نسیمہ. جی ذرا سا کنفیوژن ہے. مجھے وہی تھا کہ دیکھیں آپ تھوڑا سا مجھ سے پھر سے. کنفیوژن ہے. ہاں بہت زیادہ بہت زیادہ ایکچولی اسٹارٹ ہی ہوا ہے نا، تو تھوڑا ٹائم لگے گا. اچھا پتہ ہے مزے کی بات کیا تھی کہ میں سوچ رہی تھی کہ کیوں کوئی بول نہیں رہا، کیونکہ جب بولتے نہیں ہے اس کا مطلب مشکل ہے.
چلے میں بالکل کمپلیکیٹڈ نہیں کرتی ہوں. یہ جو میں نے لکھا نا یا جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا اس کو آپ بھول جاؤ, ٹھیک ہے, یہ سب بھول جاؤ. اب ہم نیو اسٹارٹ کرتے ہیں, اتنا ایزی کہ آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے. سب سے پہلے آپ بناؤ گے فعل ماضی کو. جب آپ فعل ماضی کو اسٹارٹ کرتے ہو نا بنانے کے لیے تو آپ کو کیا کریں گے, آپ کو 3 لفظ لینے, ٹھیک ہے, آپ کو 3 لفظ لینے ہیں. ایک ایگزامپل دیتی ہوں, جیسے ہمارے پاس ہے منزل, فار ایگزامپل منزل ہے. اب میں آپ سے کہتی ہوں منزل کا آپ پاسٹ ٹینس بناؤ. جب میں آپ کو کہوں گی منزل کا پاسٹ ٹینس بناؤ تو منزل میں سے آپ 3 لفظ نکالو گے. فار ایگزامپل آپ نے نکالا نزل, ٹھیک ہے, آپ کہو گے یہ 3 لفظ ہے نا, یہ ہے منزل کے. پھر میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ جو ہے فار ایگزامپل کتاب کا آپ پاسٹ ٹینس بناؤ تو آپ کیا کہو گے, کتب. ٹھیک ہے, یعنی 3 لفظ کسی بھی زبان کے اگر آپ نے 3 لفظ لے لیے, میں آپ کو بہت اچھے سے ایزی کر کے سکھاتی ہوں. نہیں سمجھ میں آئے میوٹ کھول لیں اور پوچھ لیں. دیکھیں جہاں پر بھی اگر آپ کو نہیں سمجھ مشکل لگ رہی ہے بنانے میں تو 3 لفظ آپ لے لو, کوئی بھی کسی بھی زبان کے, کسی زبان کے نہیں, عربی زبان کے ہی 3 لفظ آپ لے لیں اور تینوں کو جب آپ نے زبر لگا دی نا تو یہ بن گیا ہمارا پاسٹ ٹینس, ماضی, فعل ماضی بن گیا. نزل, خلق, نزل, کتب, وجد, رحم, کرم ہوتا ہے البتہ, پر میں یہاں پہ لکھتی ہوں تاکہ ہمیں ایزی طریقے سے ہم سمجھ پائیں. کرم یا علم, ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے علم, جس کو انشاءاللہ ہم آگے جا کے سیکھ لیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ سارے ہمارے پاس ماضی ہو گئے. مزے کی بات آئے گی نا, ہے نا. اچھا پھر آتے ہیں ذہب, پھر آتا ہے ضرب, پھر آتے ہیں ہمارے پاس کون سا, سأل. آپ نے دیکھا 3 لفظ ہیں, سب کے سب 3 لفظ ہیں, ہے نا, اور تینوں کے اوپر زبر. ترجمہ کیا ہوگا؟ اچھا چلیے میں اس کو ترجمہ کرتی ہوں, ٹھیک ہے. ترجمہ, خلق, پیدا کیا تھا ایک مرد نے. یہاں پر 3rd پرسن ہوگا, ہم شروع کریں گے 3rd پرسن سے. پیدا کیا تھا اس ایک مرد نے, خلق. نزل, اترا نیچے وہ ایک مرد. لکھا تھا اس ایک مرد نے. وجد, حاصل کیا تھا اس ایک مرد نے. رحمہ ہوتا ہے لیکن میں نے رحمہ لکھا ہے صرف سمجھانے کے لیے, بعد میں ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. رحمہ, رحم کیا تھا اس ایک مرد نے. کرم کیا تھا اس ایک مرد نے. علم, نشانی لگائی اس ایک مرد نے. ذہب, گیا وہ ایک مرد. ضرب, مارا اس ایک مرد نے. سأل, پوچھا اس ایک مرد نے, سوال کیا اس ایک مرد نے. آپ نے دیکھا ہو گیا نا, ہو گیا نا ہمارا فعل ماضی, بن گیا فعل ماضی. جی اتنا ایزی, کتنا ایزی ہے, ایزی ہے نا. یعنی ماضی پہ ہمیں تینوں پہ زبر لگانا, تینوں پہ آپ زبر لگا دیں. اچھا, ٹھیک ہے, بن گیا ہمارا فعل ماضی. جی. چلے میں آپ کو سب کو جو واویل سے اس کو نکال کے اپنے فعل ماضی بنانا ہے, صحیح ہے نا. صحیح, ٹھیک, بالکل صحیح. ہم نے جب ہم روٹ ورڈز نکالتے ہیں نا نسیمہ بہن, جب ہم نے روٹ ورڈز نکالے تو روٹ ورڈز نکالنے کے بعد جو ہمارے ہاتھ میں جو روٹ ورڈز آئیں گے 3, ان تینوں کو آپ زبر دے دو, بن گیا فعل ماضی, بن گیا 3rd پرسن, بن گیا سنگولر. وہ ایک مرد, 3rd پرسن سنگولر, میل. بالکل ایزی, ٹھیک ہے, بہت ایزی, بہت 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 ایزی. چلے تھوڑا سا اس کو پریکٹس کریں.
تھوڑا سا پریکٹس کروں اس کو، میں کرواؤں آپ کو؟ جی بالکل. اگر میں آپ کو قرآن کی آیت دوں تو آپ کر لیں گے نا ساتھ میں؟ میں تھوڑا سا ڈھونڈتی ہوں، لیکن آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا نا؟ نزلہ کا مطلب؟ جی نزل اترا، نیچے اترا. نزل نیچے اترا، نازل ہوا. جی چلے. اور نہیں ابھی میں آپ کو نہیں دے سکتی، ترجمہ بھی نہیں دے سکتی، آیت نہیں دے سکتی، کیونکہ ہم نے صرف فعل ماضی کا ایک ہی پڑھا ہے. چلے یہاں تک تو کلیئر ہوا نا؟ جی ہو گیا. چلے پھر ابھی ہم آتے ہیں، یہ ہمارا ہو گیا تھرڈ پرسن. ہم جب فعل ماضی بناتے ہیں نا، فعل ماضی جب ہم بناتے ہیں تو ہمیں کتنے لوگ چاہیے ہوتے ہیں؟ پھر سے میں لکھتی ہوں آپ کو. ہمیں چاہیے ہوتا ہے مغائب، مغائبن. مغائب یعنی تھرڈ پرسن ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. اور تھرڈ پرسن کتنے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں میل، ٹھیک ہے؟ یہاں ہم کریں گے میل، مذکر. بہت 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 اچھا. مذکر کی کتنے صیغے بنتے ہیں؟ 3، ٹھیک ہے؟ بہت بہت اچھا، 3. سب سے آئیں گے، ہم کہیں گے مفرد، سنگولر، ٹھیک ہے؟ ہاں. تثنیہ، ڈوئل، اس کو کہیں گے ہاں بہت اچھا. تثنیتن یعنی 2، بہت اچھا. پلیورل، جمع. ابھی ہم نے جو خلق کا کیا یہ اس میں آ جائے گا. خلق، ضرب، ذہب، یہ اس میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آ جائے گا مغائب. ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ ایک مرد. ہاں ابھی وہ ایک مرد، خلق، اس ایک مرد نے پیدا کیا، اس ایک مرد نے مارا، وہ ایک مرد گیا، ٹھیک ہے؟ جی بس ابھی تھوڑا سا میں ایک اور چیز دیتی ہوں آپ کو. اب تھک گئے ہوں گے نا؟ نہیں تھکے؟ آج تھوڑا مشکل ہے نا؟ ذرا مشکل ہے. تنویر آپ جی جمع کے کیا لکھا تھا آپ نے؟ مذکر کے نیچے کیا لکھا تھا؟ مذکر پھر پلیورل. میں نے انگلش میں میرے لکھا ہے، میری انگلش کی رائٹنگ ہے نا بہت ہی خوفناک ہے. پلیورل برا پھر نیچے جمع لکھا ہوا ہے. جمع، ہاں جمع، ٹھیک ہے؟ جمع پلیورل ہو جائے گا، پلیورل. اچھا یہاں تک پھر سے میں بولتی ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر سے آپ بالکل قلم رکھ لیں، کچھ نہ لکھیں. میں آپ کو پکچر بھیجتی ہوں سب کی، ٹھیک ہے؟ آپ نہ لکھو، کچھ نہ لکھو، صرف بورڈ کی طرف آپ دیکھیں. میں آپ کو پھر سے بتاتی ہوں. جب آپ کو پاسٹ ٹینس بنانا ہے، جب آپ کو فعل ماضی بنانا ہے، تو فعل ماضی میں جو ہم استعمال کرتے ہیں نا، اس میں آتا ہے مغائب، مخاطب، ٹھیک ہے؟ اور متکلم یعنی بات، مخاطب سامنے والا. میں ایسے لکھتی ہوں، بات کرنے والا، سامنے والا، اوکے؟ متکلم جو، اردو میں لکھ رہی ہوں، جو بات کر رہا ہے، جو بات کر رہا ہے. جیسے آپ ابھی بول رہے، ٹھیک ہے؟ مغائب جو ہمارے سامنے ہی نہیں ہے، جو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہی ہوتے ہیں نا. آپ دیکھو جب ہم بات کرتے ہیں تو سینٹینس میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کسی پرسن کے بارے میں،
تو 3 پرسنس ہوتے ہیں، 3 لوگ ہوتے ہیں. ایک یا بات ہو رہی ہوتی ہے اس انسان کی جو غائب ہے، جو ہمارے پاس نہیں ہے، یا ہم سامنے والے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر خود ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ تینوں ہوتے ہیں نا، یہی ہوتے ہیں نا 3. ٹھیک ہے جی جی جی. ابھی آپ دیکھیں، ابھی ہم آتے ہیں تو اس کو تو ہم رکھتے ہیں ابھی فی الحال ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں، اس کو ہم فی الحال سائٹ پہ رکھتے ہیں. لیکن ابھی ہم بات کریں گے اس کی. مزے کی بات کیا ہوتی ہے، ابھی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں کر رہی ہوں، اس کو یہیں تک کروں گی. میں نے آپ کو کہا کہ جب ہم پاسٹ ٹینس بناتے تینوں کو اپنے زبر دے دی، ہو گیا فعل ماضی. سمپل، بالکل سمپل. 3 روٹ ورڈز نکالے، تینوں کو زبر دے دی، ہو گیا ہمارا فعل ماضی. خلق، ضرب، ذہب، بن گیا فعل ماضی. لیکن ایک دفعہ آپ کو، یہ تو آپ نے بنا دیا، یہ تو سنگولر ہے نا، یہ تو مفرد ہے. لیکن ایک دفعہ آپ کو بنانا ہے 2 لوگوں کے لیے. آپ نے کہا مارا 2 لوگوں نے، گئے 2 مرد، پیدا کیا 2 مردوں نے. تو آپ کیا کریں گے؟ الف کا اضافہ. بہت اچھا. تو یہاں مزے کی بات، سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے پروناؤن ہونے چاہیے، ضمیر ہونے چاہیے. چیز وہی رہے گی لیکن ہم ضمیر ایڈ کرتے جائیں گے. اس کے اوپر سیم چیز رہے گی، بس آپ کو اس کے ساتھ پروناؤن ایڈ کرنے ہیں. پروناؤن ایڈ کریں گے، پروناؤن وہی ضمیر یعنی وہ 2 مرد، وہ بہت زیادہ مرد. آپ کو اس کے ساتھ صرف پلس کرنے ہیں ضمیر کو. آپ نوٹ کر لیں جلدی سے. بس میں یہ 2 لفظ، یہ 2 چیزیں بتا کے ختم کر دوں گی، آپ کو بہت زیادہ تکلیف نہیں دوں گی. نیکسٹ ٹائم بھی میں اسی کو ریپیٹ کروں گی. جب تک یہ آ نہیں جائے گا، جب تک یہ پورا ماضی آ نہیں جائے گا، میں پریزنٹ ٹینس مضارع میں کبھی نہیں جاؤں گی. ایک چیز آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ ہمارے پاس عربی گرامر میں اگر آپ نے ورب کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ الف کو اضافہ کیا تو الف کا مطلب ہوتا ہے 2. یہ پروناؤن ہے ہمارا. الف جو ہے وہ ضمیر ہے، یہ ضمیر ہو جاتا ہے پروناؤن. جب واو کو آپ نے ایڈ کیا تو زیادہ ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا، آپ دیکھو، آپ کہتے ہیں مسلم، پھر آپ کہتے ہیں مسلمون. واو کو ایڈ کیا نا، بہت زیادہ مسلمان. مومن، مومنون، مومن سے مومنون ہو گیا، واو آ گیا نا. الف جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ضمیر ہوتا ہے، پروناؤن ہوتا ہے. واو بھی ہمارے پاس پروناؤن ہوتا ہے. یہ 2 الف جو ہوتا ہے 2 کے لیے آتا ہے، واو جو آتا ہے بہت زیادہ لوگوں کے لیے آتا ہے. ابھی آپ کو پروناؤن بنانا ہے. ابھی آپ کو بنانا ہے خلق کیا 2 مردوں نے. تنویر آبا، خلق کیا 2 مردوں نے، آپ کیا کہیں گے؟ خلقہ. خلقا، بہت اچھا. نسیم بین، مارا 2 مردوں نے. ضربہ. ضربا. معصومہ بین، گئے 2 مرد. کیا؟ گئے 2 مرد. ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے جانا. ٹھیک ہے، ذہبہ یعنی جانا. گئے 2 مرد. ذہبہ. بہت اچھا. جی جی جی. ابھی دیکھیں کلیئر ہو گیا نا، یہ کلیئر ہو گیا نا ہمارے لیے، ہے نا. باقیوں کو میں نہیں پوچھتی، مجھے پتا ہے باقی سب کو آتا ہے. باقیوں کو نہیں پوچھتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے ان لوگوں کو آتا ہے. خلق گیا ایک، وہ ایک مرد گیا. خلقا، وہ 2 مرد گئے. ضربا، اس ایک مرد نے مارا. ضربا، ان 2 مردوں نے مارا. ذہبا، وہ ایک مرد گیا. ذہبا، وہ 2 مرد گئے. کلیئر؟ ابھی ہم ایک چیز پہ آتے ہیں، لاسٹ، بالکل آخر، ختم. اس کے بعد ہم درس کو یہیں سٹاپ کر لیں گے اور تھوڑی پریکٹس کریں گے. ابھی ہم نے کہا کہ ہمارے پاس الف اور واو جو ہے یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے. الف جو ہوتا ہے وہ 2 کے لیے آتا ہے، واو جو ہوتا ہے وہ پلورل کے لیے آتا ہے نا.
الف تسنیہ کے لیے آئے گا اور واو جو ہے وہ جم کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے کہا پیدا کیا اس ایک مرد نے، پیدا کیا ان دو مردوں نے. ابھی آپ کہیں پیدا کیا ان بہت زیادہ مردوں نے، تو اس کو کیا کہیں گے تنویر ابا؟ خلقو نہیں، کیا لگائیں گے، کیا ایڈ کریں گے؟ میں نے دیکھے نشان لگایا. واو واو ایڈ کریں گے. ہاں، تو کیا ہو جائے گا؟ واو اور الف. ہاں، کیا واو اور الف یا واو بہت سارے مردوں کے واو ہوگا نا. واو. تو کیسے بولیں گے تنویر ابا؟ خلقو. خلقو ہو جائے گا. خلقو. اوکے اوکے. ٹھیک ہے. خلقو بہت زیادہ مردوں نے پیدا کیا. تو چلے جی نسیم بین، آپ کا لفظ ہے نا ضرب. جی ابھی بہت زیادہ مردوں نے مارا. ضرب. ضربو. بہت 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 اچھا. یہ ہمارا پاسٹ ٹینس ہو گیا. چلے جی معصومہ بین. ذهبوا. بہت اچھا. ذهبوا. ذهبوا. یہ ہمارا بن گیا جی. یہ الف. اچھا ایک چیز آپ نوٹ کر لیں، یہ جو الف ہے نا ہمیشہ جب بھی ہمارے پاس جمع کا پلیورل کا واو آئے گا اس کے بعد ایک الف آتا ہے، یہ الف اس کی کوئی میننگ نہیں ہوتی، یہ پڑھا بھی نہیں جاتا، کچھ یہ نہیں ہوتا. صرف ہاں، یہ صرف پہچاننے کے لیے آتا ہے کہ یہاں پر جمع مذکر ہے، یہاں پر جمع مذکر غائب ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر جمع مذکر غائب ہے. تھرڈ پرسن کا یہ واو جو ہے وہ تھرڈ پرسن میل اور پلیورل کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہاں تو فعل ماضی ہے لیکن یہ ہر جگہ پہ استعمال ہوگا. ماضی میں، مضارع میں، ناؤن میں، ہر جگہ. جہاں پر بھی آپ کو دو بنانے ہیں، ایک سے دو بنانے تو آپ دو الف لگاؤ گے. جہاں آپ کو ایک سے زیادہ بنانے وہاں آپ کو واو لگانا ہے. ٹھیک ہے. یہ واو جو ہے وہ خاص مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، عورتوں کے لیے نہیں آتا. عورتوں کے لیے جب آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے. کافی ہے نا یہاں تک؟ آسان ہے نا؟ ہاں اب سمجھ میں آیا. بالکل. ٹھیک ہے. یہ ہمارا تھرڈ پرسن غائب مذکر ہو گیا. مذکر. اچھا مؤنث فیمیل کے لیے ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. ٹھیک. اس کو ابھی میں آپ کو ایک ایک لفظ دیتی ہوں، آپ سرو کریں یا کافی ہے ابھی آج کے لیے؟ جیسے ٹھیک لگے. فرزانہ آپ سے پوچھو، ابھی آپ فری ہیں؟ جب آپ فری ہوں تو مجھے آپ میسج کریں تو پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں. ٹھیک ہے. کلیئر آگے. چلیے جی. اوکے. اچھا اللہ دعا کرتے ہیں. کچھ ہماری بہنیں جو ہے وہ صبا ہے اور فرحہ کو بھی وائرس ہو گیا ہے نا. ہم سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ. صبا تو ٹھیک ہے پر وہ تھوڑی بیزی ہے، وہ بھی نہیں آج آ پائی ہے. چلیں میں آپ کو ایک ایک لفظ دیتی ہوں. فرزانہ آپ کریں گے نا؟ فرزانہ میں آپ کو ایک لفظ دیتی ہوں، اس کو آپ کو پاسٹ ٹینس میں لے جا کر آپ کو بنانا ہے مغائب مفرد تثنیہ جمع، 3 بنانے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے چلیں انشاءاللہ. عبس. چلے ابوس کرتی ہوں تاکہ اس میں سے آپ روٹ ورڈز نکالو پہلے. ٹھیک ہے. ابوس. ہاں ابوس کے روٹ ورڈز کیا ہوں گے؟ ابس. ابھی اس میں سے آپ پاس میں مفرد تثنیہ جمع. جی تو مفرد ابسا. ابس. ابسا. ابسا. ابسو. بہت 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 اچھا. بہت اچھا. چلے میں ابھی آپ کو دیتی ہوں. طاہرہ بہن میں آپ کو دوں. آپ کے لیے تو بہت ایزی ہے، آپ کو تو پورے مجھے آپ کو سرو کرانے ماضی مضارع امر. چلے آپ کو دیتی ہوں میں شربہ. شروبہ. آپ شروبہ کریں گے، شربہ نہیں. ہاں شروبہ. شروبہ. شربہ.
नहीं सॉरी शरूबा ही आएगा अलिफ के साथ शरूबू हाँ शरबत हाँ शरबता शरबता शरब शरब तुम शरब शरबना हाँ फिर से करें, फिर से करते हैं फिर से करते हैं। शरूबा शरबा शरबू शरबत शरबता शरबना हाँ शरबता बहुत अच्छा, हाँ शरब तुमा बहुत अच्छा। शरब तुम तुम शक्ति शरब तुमा शरब तुमना शरब हाँ शरब तो शरबना शरब तो शरब बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। चले जी, अच्छा अभी एक लफ्ज़ देती हूँ मैं। चले मुस्कान, पता नहीं मुस्कान को हम पूछें या मुस्कान अभी बिजी है तो बाद में हम पूछते हैं। चले नसीम बहन मैं आपको देती हूँ एक लफ्ज़, ठीक है? आपको करना है जैसे है नज़ीर, फॉर एग्जांपल है हमारे पास नज़ीर। हाँ, इसके पहले आप रूट वर्ड्स निकालें, नज़ीरुन, क्योंकि ये नाउन है। आपको बनाना है वर्ब, फ़िल माज़ी का पहला सीगा। जी, क्या निकालेंगे इसके रूट वर्ड्स? नजर, बहुत अच्छा, नज़र, 3 लफ्ज़ यहाँ निकल जाएगी। नजरा, हाँ बहुत अच्छा, नज़र। हाँ नजर वो, जी, नजर वो, नज़रा नज़रा नज़रू, बहुत अच्छा। अच्छा आपको पता है आपको कैसे सर्व करना है आगे जाकर इंशाल्लाह? आपको ऐसे सर्व करना है, नज़रा नज़रा नज़रू, नज़रत नज़रता नज़रना नज़रता नज़र तुम नज़र तुम नज़रती नज़र तुम नज़र तुम नज़र तो नज़रना, ऐसे सर्व करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको। इंशाल्लाह 14 सीखे आपको इंशाल्लाह सर्व करने। तो कितना मज़े से आपने कर लिया ना, नज़रा नज़रा नज़रू, बहुत अच्छे से किया। और उन्होंने कितना अच्छा शर्ब आप एक एग्जांपल दे सकती हैं हमें? एक एग्जांपल किस चीज़ का? एक लफ्ज का पूरा, एक कोई लफ्ज ढूंढ के हम उसका पूरा एंड तक ना, जिस तरीके से हमें एंड तक करना हो, एंड तक तुम अभी तनवीर आपा किस तरीके से नहीं दे सकती। देखिए तनवीर आपा नहीं हुआ है ना अभी, तो 3 ही हम सीखे हैं ना अभी तो। सिर्फ 3 दे सकती, इससे ज़्यादा नहीं दे सकती आज मैं आपको, क्योंकि बहुत जी। देखिए 14 है हमारे पास, 14 है, ठीक है? 3 को इसलिए कि बहुत सारी बहनों ने ना नीचे तक कहा ना, तो इसलिए मैं जरा कंफ्यूज हाँ, हूँ। वो तो यहाँ तक के ना 3 वर्ड्स तक, नहीं आप जो है 3 वर्ड्स से ज़्यादा ना 3 करें। वर्ड्स तक। बहुत ज़्यादा बहनों ने नहीं, सिर्फ तायरा बहन ने किया माशाल्लाह से। तायरा बहन। हाँ वो हमारे साथ करती है, वो बहुत अच्छी माशाल्लाह। स्टूडेंट है माशाल्लाह। आपको होता है वो जुमे को भी होती है। आप तनवीर आप तो देखते होंगे, वो तो आप भी होते हैं साथ में। चले जी, चले जी, मासूमा बहन आपको देती हूँ जी, आपको देती हूँ कौन सा लफ्ज़ दूँ मैं आपको? चले 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 मैं आपको देती हूँ कोई आसान सा दूँ ना। चले ताआम, ताआमुन, ताआमुन में से आप पहले 3 रूट वर्ड्स निकालेंगे। ताआमुन, 3 रूट वर्ड्स निकालने हैं पहले हमें। जी, ताआमा जी, कौन सा जी? आपकी आवाज़ कट हो गई, फिर से करें, फिर से करते। बहुत बहुत अच्छा, ताआमा, ताआमा। फिर दो के लिए क्या होगा? दो के लिए तामा मीम अलिफ मा, बहुत बहुत अच्छा, ताआमा। 3 बहुत ज़्यादा के लिए मीम वाव अलिफ आखिरी ए मीम, बहुत अच्छा हो जाएगा। तामु, मीम वाव अलिफ तामु सब देखिए जमा। हाँ, लेकिन मासूमा बहन ये जो अलिफ है ना, इसको कुछ मैंने अभी आपको बताया ना, इस अलिफ की तो हमने बात करनी ही नहीं है। इस अलिफ को लगाना है जी, ये अलिफ जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक सेपरेशन के लिए, बताने के लिए कि भाई ये वाव जो है ये फ़िल माज़ी का वाव है और ये प्रोनाउन है, ठीक है? क्योंकि ये वाव दूसरे वाव के साथ मिक्स ना हो जाए। ये सिर्फ अलिफ पहचान है जो हम सिर्फ लिखते हैं, बोलते नहीं, और इसकी कोई वैल्यू कोई चीज़ नहीं होगी, सिर्फ लिखने में आएगा। ओके, जब हम कहेंगे ना तो हम कहेंगे खलकू में हम कहेंगे आखिर से हम वाव लगा देंगे,
یہ الف تو پھر صرف پہچان کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، یہ صرف ایسے. اب دیکھیں اس کے اوپر تو ہم حمزہ بھی نہیں لگاتے، ایسے رکھ دیتے ہیں کہ بھئی صرف اس لیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ واؤ پروناؤن ہے میل کے لیے، اور ہاں بس واؤ میل کے لیے پروناؤن ہے، اس لیے ہم نے اس کو لگایا تاکہ یہ واؤ دوسروں کے ساتھ مکس نہ ہو جائے. یہ الف ہم پہچاننے کے لیے رکھتے ہیں. چلیے جی، تو ہم کیا کہیں گے؟ تعم تعما تا تامو کہیں گے. چلیں، آج ہمارے ساتھ مریم بھی نہیں ہے، مجھے یاد آ رہے ہیں سب لوگ. چلیں مسکان، آپ کے لیے دوبارہ سے بولوں، پھر سے ایک دفعہ بولتی ہوں، پھر ہم درس کو ختم کرتے ہیں. یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا نا؟ جی 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 جی، اللہ کا لاکھ شکر. دیکھیں ابھی پھر سے میں کہتی ہوں، مسکان کٹ ہو گئی تھی تو پھر مسکان کے لیے دوبارہ سے کہتی ہوں کہ ہم 3 ورڈز لیتے ہیں اور اس میں سے ہم پاسٹ ٹینس بناتے ہیں. سب سے پہلے جب ہم ورب بناتے ہیں، جب ہم فعل بناتے ہیں، ہماری جو گرامر ہے، عربک کی جو گرامر ہوتی ہے، جب اس میں فعل بناتے ہیں تو فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، پاسٹ اور مضارع، یا ہم کہیں گے فعل ماضی، مضارع، امر. کیونکہ جب مضارع میں کہوں گی تو پھر اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں آ جائے گا، ویسے فیوچر اور الگ ہوتا ہے نا. تو عربی کا جب ہم گرامر بناتے ہیں تو اس میں آتا ہے فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. سب سے پہلے جب ہم فعل بناتے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں فعل ماضی سے. جی بالکل، فعل ماضی سے سٹارٹ کرتے ہیں. فعل ماضی جب ہم بناتے ہیں تو 3 لفظوں سے ہم فعل ماضی بنائیں گے، تینوں لفظوں کو ہم زبر دے دیں گے، یہ بن گیا ہمارا فعل ماضی. لیکن ہم جب آتے ہیں تو ہمارے پاس جو ضمیر ہوتے ہیں، جو بات کرنے والے ہوتے ہیں، وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، مغائب، مخاطب، متکلم. اس لائن سے، اس طریقے سے ہم لوگ بولتے جائیں گے اور اس طریقے سے ہی ہم لوگ سیکھیں گے. عربک میں، عربک قرآنک جو عربک ہے وہاں پر جو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں وہ 3rd پرسن سے بات کرنا شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 2nd پرسن، اور پھر آتے ہیں لاسٹ میں 1st پرسن پر، مغائب، مخاطب، متکلم. اچھا، مغائب میں سب سے پہلے مذکر، مؤنث بھی ہوتا ہے، میل فیمیل. پہلے میل سے شروع کرتے ہیں. تو ہم نے جب تینوں لفظوں کے اوپر زبر لگا لی تو بن جائے گا فعل ماضی، فعل ماضی، مغائب، مفرد، میل. صحیح. اس ایک مرد نے خلق کیا تھا، اس ایک مرد نے مارا تھا، وہ ایک مرد گیا تھا. اب میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں ایک اور چیز اضافہ کرتے ہیں. عربک میں صرف مفرد اور جمع نہیں ہوتا، سنگولر اور پلورل نہیں ہوتا، بلکہ مفرد تثنیہ جمع ہوتا ہے. سنگولر 2 لوگوں کے لیے ڈوئل، اور پھر جمع ہوتا ہے. تو عربک میں یہ قانون الگ سے ہوتا ہے جس کو خدا نے ہمارے لیے رکھا، کیونکہ بہت زیادہ آیتوں میں یہ چیزیں آتی ہیں، وہاں جا کر ہمارے لیے کلیئر ہوتا ہے. شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کی بات اس تسمیہ کی وجہ سے زیادہ کلیئر ہوئی تھی. چلے، اب میں نے کہا خلق کیا تھا اس ایک مرد نے، اب مجھے کرنا ہے خلق کیا تھا ان 2 مردوں نے. تو میں کیا کروں گی؟ تو میں نے آپ کو بتایا عربک میں ہمارے پاس 2 پروناؤن ہوتے ہیں. الف پروناؤن ہوتا ہے، واو بھی پروناؤن ہوتے ہیں، ضمیر ہوتے ہیں. الف جو ہے وہ 2 چیزوں کے لیے آتا ہے، 2 لوگوں کے لیے آتا ہے، 2 کے لیے آتا ہے، یعنی ڈوئل کے لیے ہم ہمیشہ الف استعمال کرتے ہیں. اور واو جو ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے، پلورل کے لیے آتا ہے. اچھا، ہم کہاں پر لگائیں گے الف؟ لفظ کے آخر میں جب ہم نے الف لگا لیا تو بن جائے گا 2. خلق، پیدا کیا تھا اس ایک مرد نے، خلقا، ہم نے الف لگا دیا آخر میں، ہو گیا پیدا کیا تھا ان 2 مردوں نے. یہاں تک تو ہمارا کلیئر ہو گیا. ضرب، مارا تھا ایک مرد نے، ضربا، مارا تھا 2 مردوں نے، ذہب، گیا ایک مرد، ذہبا، گئے 2 مرد. اب یہاں پر ہم آتے ہیں خلقو میں. خلق، جیسے ابھی میں نے کہا ایک مرد 2 مرد، اب میں آتی ہوں زیادہ مرد، یعنی 3 سے زیادہ، 2 سے زیادہ. جب 2 سے زیادہ مرد ہوں گے، اس میں 3 4 5 6 انلمیٹڈ، ابھی تو بہت زیادہ ہو گئے.
تو اس میں کیا کروں گی, میں آخر سے واو لگا دوں گی, ہو جائے گا جمع, ہو جائے گا پلورل. اوکے, خلق پیدا کیا تھا, ایک مرد نے خلقہ پیدا کیا تھا, دو مردوں نے خلقو, واو آ گیا, پیدا کیا تھا بہت زیادہ مردوں نے, ضربو مارا تھا بہت زیادہ مردوں نے, ذہبو مارا تھا بہت زیادہ مردوں نے. اس واو کے بعد ہمیشہ ایک چھوٹا سا الف آتا ہے, وہ الف کبھی ہم بولنے میں, گرامر میں کہیں پر بھی ہم نہیں کہتے کہ یہ الف الف یہ کیا ہے. بس یہ الف ایک سائن ہے, ایک نشانی ہے پہچاننے کے لیے کہ یہ واو جو ہے دوسرے واو کے ساتھ مکس نہ ہو جائے, اس لیے یہ الف بتاتا ہے کہ یہ واو پروناؤن ہے, ضمیر ہے, میل پلورل کے لیے. ٹھیک ہے, اس کو ہم پڑھیں گے نہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی, کوئی چیز نہیں ہوگی, صرف ایک سائن ہے. کافی ہے آج کے لیے, سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. فرزانہ آسان ہے نا؟ جی جی, سمجھ میں آ جائے تو آسان ہے بہت. جی یہ بالکل صحیح بات ہے. اور مجھے لگتا ہے نسیم بہن کو بھی آ گیا ہوگا, وہ تو اتنی ماشاءاللہ سے انگلش کی اور سب گرامرس پڑھتی ہے, تو ان کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. مسکان اور معصومہ بہن کو بھی انشاءاللہ. جی سمجھ میں آیا. خدا کا لاکھ شکر. مسکان ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آ گیا؟ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آئے تو آپ مجھے پرائیویٹ میں میسج کر کے نا بار بار پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ آج نہیں آئے ہیں ان کو میں پوچھتی ہوں کہ وہ کہاں ہیں آج. 3-4 لوگوں کا تو مجھے پتہ ہے, لیکن کچھ لوگ ہیں جو ویڈیو سے کر لیتے ہیں, تو ہم جلدی سے میں آپ کو کچھ سورہ دیتی ہوں, اس میں سے آپ کو پاسٹ پریزنٹ نکالنے, پریزنٹ تو نہیں صرف پاسٹ نکالنا ہے. سورہ محمد, سورہ محمد, کچھ بھی نہیں کرنا, کوئی ٹرانسلیٹ نہیں کرنا, کچھ بھی نہیں کرنا, صرف سورہ محمد میں سے آپ کو پاسٹ کے یہ تینوں صیغے نکالنے ہیں. سورہ محمد, چلیں سورہ محمد میں سے آپ کو 2 چیزیں نکالنی ہے. ایک تو آپ کو پاسٹ ٹینس کے یہ تینوں صیغے نکالنے ہیں, اور دوسرا آپ سورہ محمد میں آپ کو پریپوزیشن ڈھونڈنی ہے, یعنی حروف جر ڈھونڈنے ہیں. ہم ایک صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین. خدایا پاک پروردگارا, یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ, اے اللہ, یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں خدایا, اس محنت کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما. ہمیں قرآن پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. خدا اس قرآن کو دنیا اور آخرت میں ہمارا ساتھی قرار دے. یا اللہ, جس طرح سے رسول خدا نے فرمایا ہے نا کہ اے اللہ اس قرآن کو ہمارا ربیع قلبی قرار دے. اللہ ہمارے وقت کے امام مہدی آخر زمان کا ظہور جلد از جلد فرما. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ.